اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الذين آتيناهم الكتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعرفونہ وہ لوگ آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کیسے کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کے سامنے اتنی واضح ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں انہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں رہا بلکہ وہ نبی علیہ السلام کو واضح طور پر جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس لیے تو قرآن مجید نے ان سے خاص طور پہ کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ تم پہلے کافر نہ بنو تمہارا کافر بننا بنتا ہی نہیں تمہاری کتابوں میں نبی علیہ السلام کی صفات لکھی ہوئی ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی دنیا میں آنے کا جو مقصد بیان کیا گیا نا قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف مصدقا لما بین یدی من التورات میں تم سے پہلے جو تورات کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ اور میں اس پیغمبر کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے مقاصد میں بہت بڑا جو مقصد ہے وہ کیا ہے نبی علیہ السلام کی بشارت دینا اور آپ کے بارے میں بتانا لیکن ان ظالموں نے حسد کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے یہ جو ایک خاندانی تعصب ہوتا ہے نا خاندانی تعصب جو ہوتا ہے نا یہ چیز ان کو لے ڈوبی کہ بڑے چلاک لوگ تھے خاص طور پہ جو یہودی تھے یہ مدینہ منورہ میں ان کے آبادی کے مقصد میں یہ چیز شامل تھی کہ اس علاقے میں ہماری کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں پیغمبر آئیں گے تو ہم کیوں نہ ہو کہ ہم پہلے وہاں پر پہنچ جائیں اور اس پیغمبر کا استقبال کریں اور ان پر ایمان لائیں قرآن مجید میں چونکہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا حالانکہ پہلے جتنے پیغمبر آئے تھے بنی اسرائیل کے ان کے ساتھ کیا انہوں نے سلوک کیا تھا وہ قرآن مجید نے سارا بیان کیا کہ یہ کیا تھے انبیاء کے قاتل لوگ تھے یہ والے لیکن نبی علیہ السلام کی بشارت کیونکہ آپ اتنے عرصے کے بعد تشریف لائے تو یہ لوگ منتظر تھے نسل در نسل یہ منتظر تھے اور یہ آ کر اس علاقے میں مدینہ میں خیبر میں یہ لوگ آ کر آباد ہوئے تھے تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن الذین خسروا انفسهم جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا نا ضائع کر لیا فہم لا یؤمنون سو ایمان نہیں لائیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے
جو اللہ کے ذمے جھوٹ اور بہتان باندھتا ہے، اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتا ہے اور بہتان باندھتا ہے، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، تو ایسے ظالم جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ذمے بہتان باندھنا اور اللہ کے ذمے جھوٹ لگانا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس آیت میں اور پیچھے والی جو آیت گزری ہے اور اس سے پیچھے والی آیت کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کی توحید پر جو گواہ بنایا گیا ہے، ان آیات میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا ثبوت ہے، آپ کی رسالت کے بارے میں یہ آیات نازل کی گئی۔ تو اس تناظر میں اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھنے والے کون ہیں؟ ایسے لوگ جو عام انسان ہیں لیکن اللہ پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، یعنی جھوٹے نبوت کے دعوے دار، جھوٹے نبوت کے دعوے دار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ذمہ بہتان لگائے ہے، اور ہر دور میں یہ لوگ آتے رہے ہیں اور دعوے کرتے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کیا ہوں گے؟ 30 دجالون کذابا، میرے بعد 30 جو نا وہ دجال اور جھوٹے کیا ہوں گے؟ مدعیان نبوت ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، ہر ایک کا وہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ اور بدبختی سے ہمارے علاقے میں بھی، پاک و ہند میں بھی ایک شخص جسے غلام محمد قادیانی کہا جاتا ہے، آج اس کے پیروکار اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے یعنی مسیح موعود کا بھی کہ وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ آئیں گے دنیا میں، اور ان تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں دنیا میں تشریف لائیں گے اور 40 سال دنیا میں حکومت کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اہل اسلام کو جو نا وہ فروغ ملے گا، دنیا پہ جو نا وہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نبی علیہ السلام نے مسیح موعود کی خوشخبری دی تھی نا، وہ میں ہی ہوں، عیسیٰ السلام نے نہیں آنا نا اس کے لیے۔ تو ایک تو یہ شخص اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں مسیح موعود ہوں، کہ وہ مسیح جس کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے وہ نعوذ باللہ میں ہوں، اور ساتھ اپنے لیے کہتا کہ میں ایک ذیلی کیا ہوں؟ نبی ہوں، میں ایک ذیلی نبی ہوں۔ اور وہ نعوذ باللہ بہت ساری انہوں نے قرآن مجید کی آیات کا انکار کیا اس نے، اور پھر نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں اس کی غلط تعویل کی۔ مثلا نبی رحمت وسلم نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، انا والساعۃ بعث کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجیں گے، یعنی میرے بعد قیامت ہی آئے گی، پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اور ہر ایک پیغمبر جو ہے خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن بعثت للناس عامہ، اللہ نے مجھے پوری انسانیت کا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا، تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، نبی آبادی، میرے بعد نبی آئے گا، نعوذ باللہ، تمہاری بات ٹھیک نہیں، نبی آبادی میرے بعد، یعنی جھوٹ کی انتہا، جھوٹ کی کیا ہے؟ انتہا۔ اور جناب اس لیے ان لوگوں کو مرتد اور کافر قرار دیا کہ یہ شاعر اسلام کو نہیں اپنا سکتا، یہ اپنے آپ کو جناب مسلمان شو کر کے دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، اور خود نماز اور مسجدیں بنانے کی ان کے اوپر پابندی ہے۔ یہ شاعر اسلام کو نہیں بنا سکتا جب تک جو ہے اپنے عقیدے سے توبہ طائب ہو کر مسلمان نہیں ہو جاتے اور اس عقیدے کو چھوڑ نہیں دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو اللہ کی ذمہ بہتان لگاتا ہے، او کذب بآیاتی، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے،
انہو لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ اور اس ظالم کے درمیان غلام احمد قادیانی کے درمیان جب مناظرہ اور مباحثہ ہوا تو مباحثہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جو نا وہ دعا کی جاتی ہے، لیکن ہوتی ایک دوسرے کے خلاف وہ بد دعا ہے کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے نا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، جو جھوٹا ہے نا ہم میں سے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے۔ تو یہ ظالم کیا ہے، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات سرگودا کے اندر ہوئی، اور یہ شخص جو ہے وہ اس سے کئی سال پہلے مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر ہی یہ شخص جناب احمدیہ بلڈنگ لاہور کی جناب واش روم کے اندر یہ ظالم وہاں پہ مر گیا، یہ ظالم وہاں پہ مر گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اس شخص کو نشان عبرت بنایا، اور اللہ نے بھی دکھا دیا کہ یہ شخص کیا ہے، جھوٹا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح پا سکتے نہیں ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، خاص طور پہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہاسٹلوں میں رہنے والے اسٹوڈنٹ جو مسلمان ہوتے ہیں، جن کے پاس جنہیں بنیادی طور پر جو اسلامی تعلیمات ہیں اور اسلامی عقائد ہیں، خاص طور پہ توحید کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے پاس وہ بنیادی نالج نہ ہونے کی وجہ سے اور پختہ عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ان کے عقائد کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے عقائد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پچھلے کئی سالوں میں یہاں پر احتجاج بھی ہوتا رہا اور ان کے خلاف انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم مسلمان چونکہ اپنے آپ کو صحیح مسلمان ثابت کرنے میں کیا ہے، ہم قاصر ہیں۔ ان لوگوں نے اخلاقیات کو بنیاد بنایا، اپنے اخلاق کو بنیاد بنایا، اور بنیاد بنا کر انہوں نے کیا کر دیا، لوگوں کو گمراہ کرنا کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو یعنی اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت میں جناب جانا شروع ہو گئے۔ اس لیے جو عقیدہ رسالت ہے، اس کے تناظر میں جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہیں اور جو ان کے وہ اپنے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، ان دلائل کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ایمان لاتا ہے اس کا جو ایمان ہے وہ اتنا پختہ ہو اور اتنا لازوال ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ ذرا برابر بھی شائبہ نہیں آنا چاہیے، اور ذرا برابر بھی شائبہ آ گیا تو سمجھ لو کہ ہماری خیر نہیں، ہماری خیر نہیں، بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے وہ محمد فرق بین الناس۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اطہر ہے وہ کیا ہے، وہ ایک بنیادی چیز ہے، ایک فرق ہے مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان۔ کون ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ کما احقہ ایمان رکھتا ہے، اور کون ہے جس کا ایمان کے اس بارے میں کمزور ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو قرآن مجید کی تعلیمات کا ہمیں علم ہونا چاہیے، قرآن مجید نے کیا بیان کیا، اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اس کے بارے میں ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔